بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیبہ ونبیہ مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولا سیما بقیۃ اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم کل انبیاء پر اعتقاد کی بات کر رہے تھے کہ پروردگار عالم اس سورہ میں فرماتا ہے کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ یہ کہ جو بھی ہمارے ختمی مرتبت سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، اور جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کل کچھ باتیں اختصار کے ساتھ عصمت انبیاء کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، کچھ مثالیں دی تھیں۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جو سب سے اہم خصوصیت اور صفت کسی ہادی، کسی رہبر، کسی رہنما، کسی نبی، کسی امام میں اگر ہونی چاہیے وہ یہ کہ وہ تمام خطاؤں سے پاک ہو، اور یہی امتیاز ہے مکتب تشیع کا کہ ہمیشہ ایک ایسا عقیدہ جو بے برکت ائمہ طاہرین ہمیں ملا، ایک ایسی سوچ ملی کہ جس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں، لیکن جن کا عقیدہ عصمت پر نہ ہو اور ان کے اگر کسی قسم کی کوئی چیز اگر ایسی ملتی ہے، کوئی ایسی حدیث ملتی ہے، کوئی ایسی روایت ملتی ہے، کوئی ایسا واقعہ ان کے نزدیک ملتا ہے، تو پھر ان کے پاس کوئی اس کی توجیہ باقی نہیں رہتی۔ ہمارے یہاں بہت ہی احادیث کو بھی پرکھنے کا بہت سارے معیارات ہیں کہ کس کس معیار پہ آپ نے اگر کسی حدیث کے اعتبار کو، اس کے معتبر ہونے کو چیک کرنا ہے کہ یہ حدیث کتنی معتبر ہے یا یہ حدیث کتنی معتبر نہیں ہے، تو اس کے کچھ کرائٹیریا، کچھ معیارات بیان ہوئے۔ انہی معیارات میں ایک معیار یہ ہے کہ جیسے خود ائمہ طاہرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث آپ کو قرآن کے خلاف ملے اور ہمارے نام سے منسوب ہو، اگر کوئی ایسی حدیث جو کہ ہمارے نام سے کوئی آگے نقل کرتا ہے کہ جی فلاں امام نے یہ کہا، لیکن اگر اس حدیث کا متن خلاف قرآن ہو تو اس حدیث کو فضربوا الی الجدار، اس حدیث کو دیوار پہ اٹھا کے مار دو، یعنی وہ حدیث پڑھنے کے قابل نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے نام سے کیوں نہ نقل ہو رہی ہے، کیونکہ ہماری طرف سے کوئی بھی چیز خلاف قانون، خلاف قرآن، خلاف اعتقادات نہیں جائے گی۔ لیکن جن کے نزدیک وہ معیار نہ ہو تو وہ تو پھنس جاتے ہیں، اور جب پھنس جاتے ہیں تو وہ عجیب و غریب قسم کی روایات ان کے یہاں ملتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے لوگ یا تو دین سے ضد کر جاتے ہیں، یا عصمت کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں،
کہ نہیں عصمت کو نہیں مانتے، یا انبیاء کے لیے ایک ایسا عقیدہ بنا بیٹھتے ہیں کہ اگر انبیاء کے لیے اس عقیدے کو اگر مان لیا جائے تو پھر نبوت خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور جس کے پاس ان کے پاس ان تمام باتوں کے بیان کرنے کے بعد ان کے پاس جواب باقی نہیں رہتا، پھر جواب باقی نہیں رہتا تو لہٰذا وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں تمام چیزوں سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ، کل جس موضوع کو اٹھایا تھا میں نے آپ کے سامنے وہ بات پیش کی تھی کہ ایک چیز ہوتی ہے صفت، ایک ہوتا ہے منصب۔ عصمت جو ہے، جو ائمہ طاہرین کے لیے ہم بیان کرتے ہیں، وہ منصب کی بات ہوتی ہے، اور اگر کسی امام کے لیے یہ تصور کیا جائے یا ان کے فضائل میں یہ بیان کیا جائے کہ وہ گناہ کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ بہت ہی چھوٹی چیز ہے کسی امام معصوم کے لیے اس بات کا تصور کرنا۔ یہ تو گناہ کرنا نہ کرنا ہی تو عالم دین کو اس سے پرکھتے ہیں، کہ ہمارا مکتب تو وہ ہے کہ اگر کسی پیش امام جس کے پیچھے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہو، 2 رکعت، اگر آپ کے سامنے وہ گناہ کرتا ہوا نظر آ جائے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہمارا فقہی مسئلہ ہے نا۔ یہ تو اگر کسی عالم دین کا کوئی گناہ آپ کے سامنے ثابت ہو جائے تو اس کے پیچھے 10 منٹ یا 5 منٹ کی جو 2 رکعت نماز ہے وہ ادا نہیں ہو سکتی ہے، تو یہاں تو پوری امت کی ہدایت کی بات ہو رہی ہے۔ بھائی مکتبہ تشریعوں میں یہ فقہی مسئلہ ہے نا، یہ اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ پیش 2 رکعت نماز پڑھانے کے لیے بھی عدالت کی شرط ہے۔ تو جہاں ہدایت امت کی بات ہو رہی ہے، جہاں رہبری کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ قرآنی آیات نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ نمونہ عمل ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، جہاں پہ کردار ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، جہاں سنت تشکیل پا رہی ہے، اس مرحلے پہ اگر کردار میں کوئی جھول آ جائے تو پھر جو آگے بننے والی جو عمارت ہے اس کے اوپر وہ تمام کی تمام عمارت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے پروردگار عالم نے متعدد جگہوں پہ مختلف انداز سے اس چیز کو بیان کیا۔ وَاذْكُرْ إِبْرَاہِیمَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَإِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِکْرِ الدَّارِ، کہ جس اسحاق، یعقوب، ابراہیم کو ہم نے بنا کے بھیجا، ہم نے ان کو خالص بنا کے بھیجا ہے، ان کے کردار کو، ان کی شخصیت کو خالص بنا کے بھیجا ہے آپ کے لیے، تاکہ آپ کے درمیان کوئی جھول نہ ہو، آپ ان کے کسی کردار پر شک نہ کریں، اور اسی چیز کو بنیاد بنا کے بھیجا ہے تاکہ آپ بے دھڑک ہو کر ان کے اطاعت کر سکیں۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ان کے اس کی اطاعت تم پر فرض کر دی کہ تم اس کی اطاعت کرو خدا کے حکم سے۔ جب پروردگار عالم اطاعت کا مطلقہ حکم دے رہا ہے، پروردگار یہ قید نہیں کر رہا کہ فقط جو مسجد میں بیٹھ کے بات کریں تو مانو، اگر مسجد میں نہ کریں تو ان کی بات نہیں ماننا۔ پروردگار نے کوئی کنڈیشن، کوئی قید نہیں لگائی۔ پروردگار کا قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس اطاعت مطلقہ کا جب حکم دے رہا ہے تو یہاں پر جس طرح سے خدا کی اطاعت میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، خدا کی اطاعت میں کوئی کنڈیشن ہے کہ خدا کا حکم جو ہے فقط دینی معاملات میں مانیں گے، باقی لین دین بازار میں جو ہم نے ڈیلنگ کرنی ہے اس میں خدا کا حکم نہیں ہے، کوئی ایسی کنڈیشن ہے؟ مسجد میں خدا کی باتیں سنیں گے، مسجد سے باہر خدا کی بات ہمیں نہیں سننی، کوئی ایسی شرط ہے تمام چیزوں میں؟ نہیں۔ جب ایک حکم مطلقہ طور پر آ رہا ہے خدا کی اطاعت کا، نبی کی اطاعت کا بھی مطلقہ حکم ہے، اس سے بحث نہیں کہ نبی اپنے گھر میں کیا کہتے ہیں اس کو بھی ماننا ہے، نبی مسجد میں کیا کہتے ہیں اس کو بھی ماننا ہے، نبی میدان جنگ میں کوئی حکم دے اس کو بھی ماننا ہے، یعنی مطلقہ حکم ہے۔ میدان جنگ ہو، مسجد ہو، گھر ہو، رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، امن کی حالت ہو، جنگی حالت ہو، اس میں کوئی فرق نہیں، اطاعت مطلقہ کا حکم آیا۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس کے کہ اس کی اطاعت کی جائے خدا کے حکم سے۔ جب نبی کو، ان تمام انبیاء کو اس کنڈیشن کے ساتھ بھیجا کہ مطلقہ ان کی اطاعت کرنی ہے، جب ان کی اطاعت مطلقہ کا حکم آ گیا تو اس میں کسی قسم کی جب کوئی شرط نہیں ہے تو لہٰذا ان کا کردار بھی اتنا ہی پاک ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ رات کو لیٹے ہوئے بستر پہ بھی کوئی حکم دے دیں تو ہمارے لیے قابل عمل ہے وہ۔ بھائی یہی ہو گیا نا کہ اگر کسی نے
کہہ دیا کہ جی بیماری کی حالت میں کہا نہیں یہ حکم ان کا مانا نہیں جائے گا. بھائی یہ توجہ دلا رہا ہوں آپ کو, کہیں لے جا رہا ہوں کسی واقعے کی طرف, کہ اگر رسول بیماری بستر پر ہیں, بیماری کی حالت میں ہیں, مریضی کی حالت میں ہیں, اگر کوئی بات کہیں تو کہنے جو سننے والا ہے اس کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ کے ٹال دے کہ رسول ابھی, کیونکہ رسول کے لیے بیماری ہونا یا صحت مندی فرق نہیں کرتی. اگر رسول کسی کو معین کر دیں کہ تم نے جنگی حالت میں فلاں جگہ کھڑے رہنا ہے تو وہاں سے اترنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. رسول اگر کسی واقعے میں, بھائی میں اپنی روایت نہیں نقل کر رہا, دوسری جگہوں پہ روایت نقل ہوئی ہے کہ اگر رسول کسی واقعے میں کسی کو کہہ دیں کہ تم چادر کے نیچے آ جاؤ, لیکن بعض لوگوں نے لکھا کہ بعض اور دوسروں نے بھی خواہش کا اظہار کیا, یہ ہماری حدیث نہیں ہے البتہ, لیکن بعض اور لوگوں نے بھی, گھر میں موجود لوگوں نے چادر کے نیچے آنے کی خواہش کا اظہار کیا, یا رسول اللہ ہم بھی تو گھر میں رہتے ہیں. کہا کہ نہیں بھائی یہ تو دوسری روایت میں نقل ہوا ہے نا, ہمارے یہاں نہیں ہے یہ چیز. لیکن جو نقل کر رہے ہیں, کیونکہ رسول نے کہہ دیا کہ جس نے آنا ہے میں نے لے آیا ہوں چادر کے نیچے, اب چھٹے کسی کی گنجائش نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی تمام جو اطاعت ہے وہ تمام اطاعت مطلقہ ہے, اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اب اسی چیز کی کہ یہ منصب عصمت یا امامت یا خلافت یہ کبھی کسی ایرے غیرے کو نہیں ملتی. اس کی مثال جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار کیا کہتا ہے, انی جاعلک للناس اماما. تمام امتحانات آزمائشیں گزر گئی ہیں, اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم ہم نے تمہیں اس امت کے لیے امام بنایا. ٹھیک ہے, جناب ابراہیم نے جہاں اپنی بات سنی تو کہا کہ میری اولاد کا بھی کوئی ہوگا سلسلہ اس میں. قال من ذریتی, کیا یہ منصب امامت میری اولاد کو بھی ملے گا؟ پروردگار نے کیا کہا, ہاں بھائی چھوٹا موٹا تو وزیر بنا دیں گے, کوئی چھوٹی سی وزارت ان کو بھی دے دیں گے. پروردگار کیا کہہ رہا ہے, لا ینال عہدی الظالمین. خدا نے یہ نہیں کہا کہ ملے گا یا نہیں ملے گا, خدا نے یہ نہیں کہا کہ ملے گا یا نہیں ملے گا, کہا ابراہیم تمہاری امت میں جس نے ظلم کیا ہوگا یہ منصب اس کو نہیں ملے گا. یعنی جو آدمی ظالم ہوگا اس کو یہ منصب نہیں ملے گا. اچھا ظلم کیا ہے, کوئی تلوار لے کے کس کی گردن اڑائی جائے جب ہی ظلم ہے. جب پروردگار عالم ایک منصب امامت کی بات کر رہا ہے تو جو شخص بھی گناہگار ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں ظالم ہے. یہاں مراد ظلم سے تلوار لے کے گھومنے والے کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں پہ ظلم جس نے پروردگار کی اطاعت میں کوئی کمی چھوڑی ہو اس ظلم کی بات ہو رہی ہے. جس کی پیشانی کبھی غیر خدا کے سامنے جھکی ہو اس ظلم کی بات ہو رہی ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ جو امیر المومنین جو دعائے کمیل میں فرماتے ہیں, وہ جو جملہ ہے کہ ظلمت نفسی, وہ کسی اور ظلم کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہ کہ پروردگار کی عدالت میں اس کی اطاعت میں اس میں کہیں کوتاہی جو تصور ہو اس کی بات ہو رہی ہے. کہ یہاں پر ظلم سے مراد کیا چیز ہے اس آیت میں, کہ جس نے غیر خدا کی عبادت کی ہو اس ظلم کی بات. پروردگار کیا کہہ رہا ہے, لا ینال عہدی الظالمین, اے ابراہیم تمہاری اولاد میں سے جس نے ظلم کیا ہے اس کو یہ منصب نصیب نہیں ہوگا. اب یہ آیت آپ کے سامنے آ گئی, پروردگار نے قانون بتایا ہے, اللہ نے قانون بتا دیا کہ ظالم کو یہ منصب نہیں ملے گا. اچھا اسی آیت کو ہم اگر رکھیں تو اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں ٹوٹل, تھوڑا خشک ہے, 4 صورتیں بنتی ہیں. 2 صورتیں تو ویسے ہی نکل جائیں گی. پہلی صورت کیا ہے کہ جو آدمی پہلے بھی ظالم ہو اور آج بھی ظالم ہو, پہلے بھی ظالم ہو آج بھی ظالم ہے, تو وہ تو اس آیت میں شامل نہیں ہوتا. پہلے نیک تھا لیکن آج ظالم بن گیا ہے, وہ بھی اس آیت میں شامل نہیں ہوتا. تو اب رہ جاتی 2 کنڈیشن, فقط 2 صورتیں رہ جاتی ہیں. وہ یہ کہ پہلے ظالم تھا لیکن آج بظاہر مسلمان ہو گیا ہے, پہلے ظالم تھا لیکن آج نیک ہو گیا, مسلمان ہو گیا ہے. چوتھی کنڈیشن کیا رہ جاتی ہے, جو پہلے بھی نیک تھا اور آج بھی نیک ہے. تو یہ آیت کس کو نکال رہی ہے,
یہ اس کو نکال رہی ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے ظالم تھا اور آج نیک ہو گیا ہے، یہ اس کو خارج کر رہی ہے. تو یہ آیت فقط کس کو شامل کرے گی؟ جو پہلے بھی نیک تھا اور وہ آج بھی نیک ہے. بھائی اگر بلیک بورڈ ہوتا یا وائٹ بورڈ ہوتا تو میں اس کو لکھ کے بتاتا آپ کو کہ اس کی 4 ٹوٹل صورتیں بندی ہیں اور اس میں فقط ایک صورت بچے گی. اور ایک صورت کون سی ہے؟ کہ مذہب امامت اس کو ملنا ہے جو پہلے بھی عادل ہو اور آج بھی عادل ہو. اب آگے یہ بحث کرو کہ کوئی اسلام لے کر آیا تو جس نے پہلے اسلام نہیں تھا اور آج اسلام لے کر آیا تو یہ آیت اس کو نکال رہی ہے، یہ آیت اس کو شامل نہیں ہوگی. کیونکہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ یہ منصب فقط اس کو ملے گا جس نے ظلم نہیں کیا. اب اگر کوئی جو کسی وقت اس کا ایک سجدہ بھی ثابت ہو جائے جو غیر خدا کے لیے ہو، ایک سجدہ بھی اگر ثابت ہو جائے جو غیر خدا کے لیے کرے تو یقیناً وہ اس آیت سے خارج ہو جائے گا. یہ منصب امامت اس کو نہیں مل سکتا مگر یہ کہ اس آیت کا کوئی اور مطلب نکالو. اس آیت کے قرآن میں ہوتے ہوئے بات مجھے شکلیں ایسے لگ رہی ہیں جیسے میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. کیونکہ یہ ہے بھی تھوڑا سا، اگر وائٹ بورڈ ہوتا کوئی ایسی چیز ہوتا تو میں بالکل 4 پوائنٹ لکھ کے آپ کو صاف سمجھا دیتا، لیکن آپ خود جا کے اس کو سوچئے گا کہ اس کی 4 جو صورتیں میں نے بتائی ہیں کہ اس آیت کے مطابق کوئی بھی ایسا شخص جس نے ایک لمحے کے لیے بھی غیر خدا کی عبادت کی ہو اس کو امامت نہیں مل سکتی. تو پھر ایک ایسا آدمی لانا پڑے گا منصب امامت کے لیے کہ جس کی کوئی کوتاہی ثابت نہ ہو، جس کی کوئی کوتاہی ثابت نہ ہو. اب زبردستی آپ بناتے پھرو کہ بچپنے میں اسلام لائے، بچپنے میں اسلام لائے، زبردستی بناؤ. اسلام وہ لاتا ہے جیسے جس کا پہلے کفر ثابت ہو. بھائی اسلام تو وہ لائے گا جس کا پہلے کفر ثابت ہو. جس کا کفر تمہیں نہیں پتا اس کو اسلام کیوں دلا رہے ہو بھائی؟ جس کا کفر کا آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو اس کا کفر ثابت نہیں ہے، آپ اس کو بھی مسلمان بنا رہے ہو. جو تلواریں لے کے گھوم رہا ہے، بھائی میں اور کوئی بات نہیں کر رہا، جو تلوار لے کے گھوم رہا ہے، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، رسول آیتیں بیان کر رہے ہیں، رسول کی بتائی ہوئی آیت کا اثر نہیں ہوا، کسی خاتون سے پڑھتے ہوئے سن لیا تو اثر ہو گیا. بھائی عجیب، جس کو اوپر رسول اثر انداز نہ ہو سکے، جس کے اوپر رسول اثر انداز نہ ہو سکے، ایک خاتون کے زبان سے جاری ہونے والی آیات اس کو مسلمان بنا دیں. تو منصب امامت، میں نے اپنی بات کہہ دی، منصب امامت کس کو ملے گی؟ منصب امامت اس کو ملے گی جس کی کبھی پیشانی غیر خدا کے سامنے نہ جھکی ہو. اب مسلمان کیا کرتا ہے؟ اب آ جائیں اپنے رسول کی طرف. انبیاء کی بحث میں نے ختم کر دی، یہ کل کی اور آج کی بحث ذہن میں رکھیے گا. اب آ جائیں رسول کی طرف. کیا حال کیا مسلمانوں نے رسول کا؟ کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول حسب عادت غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے. ٹھیک، رسول کی عمر مبارک کتنی ہے اس وقت؟ جو نقل کرتے ہیں 40 سال. ٹھیک ہے، 40 سال کی عمر مبارک ہے، آپ غار حرا میں حسب عادت عبادت کرنے جا رہے ہیں. مان لیا. ایک دن وحی آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اس اللہ کے نام سے کہ جس نے تمہیں خلق کیا. ٹھیک ہے، رسول نے آیت سنی، سمجھ نہ پائے کہ آیت کہاں سے آئی ہے. کیا نقل کرنے والے نقل کرتے ہیں؟ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے بھائی، ابھی اپنا عقیدہ سناؤں گا قرآن سے آپ کو. لوگ کیا نقل کرتے ہیں کہ رسول کو سمجھ بھی نہیں آیا آواز کہاں سے آئی ہے، دوڑے دوڑے آئے اپنی زوجہ جناب خدیجہ کے پاس. آدمی پہلے مرتبہ اپنی زوجہ سے مشورہ کرتا ہے، جناب خدیجہ سے پوچھا
ان کو بھی سمجھ میں نہ آئے کہ بھئی آواز کہاں سے آئی ہے. اب اس مسئلے کا حل کون کرے گا؟ کوئی سیانہ ڈھونڈو مکے میں جو زیادہ سمجھدار ہو, وہ زیادہ جینیس ہو, اس کو لے کر آتے ہیں. تو جناب خدیجہ مشورہ دیتی ہیں کہ عیسائی عالم دین ہے جو ان کے چچا ہیں رشتے کے, ان کا نام ہے ورقہ ابن نوفل, ان کے پاس چلتے ہیں. اب دونوں میاں بیوی ورقہ ابن نوفل کے پاس چلے گئے. یہ عجیب واقعہ نہ کریں بچوں, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, میں بار بار تکرار کروں, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اب جناب جو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ رسول اور ان کی زوجہ گئے کس کے پاس؟ ایک عیسائی عالم دین کے پاس. ورقہ ابن نوفل نے پورا واقعہ سنا, سننے کے بعد کہتا ہے کہ آپ تو رسول بن گئے. کون تصدیق کر رہا ہے؟ عیسائی عالم دین. اب جب اپنے ملکوں میں جانا آپ کبھی, یا یہاں سڑک پہ, ہمارے ملکوں میں تو عام طور پہ وہ کوئی بھی اگر کام گلی کوچے میں تمہیں جھاڑو دیتا ہوا کوئی عیسائی مل جائے تو اس کے ہاتھ سے جھاڑو لو, اس کے ہاتھ کو چومو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے بڑے نہ ہوتے تو ہمارے بڑوں کو پتہ نہ چلتا کہ وہ رسول ہو گئے. بھئی ایسے ہی ہے نا. بھائی حق تو یہی ہے نا, احسان اتنا بڑا کیا ہے, اگر ان کے بڑے نہ ہوتے تو آج ہم کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ بھائی اتنے بڑا عظیم کارنامہ کر دیا, عجیب قصہ بیان کیا ہے رسول کے ساتھ, کہ جس رسول کو 40 سال کی عمر میں اپنی رسالت کی خبر نہ ہو, جس رسول کو 40 سال میں اپنی رسالت کی خبر نہ ہو, وہ لوگوں کی ہدایت کیسے کرے گا؟ بھائی یہ کیا کیوں سارا کام؟ بھائی اس لیے کیا کہ جن کو رسول کے بعد آنا ہے, جن کو رسول کے بعد آنا ہے ان کو رسول تک تو لے جا نہیں سکتے. رسول یہاں ہیں, دوسرے یہاں ہیں, ان کو لے جانا مشکل ہے, ان کو لے جانا مشکل ہے تو رسول کو نیچے لے آؤ. یہ رسول کو نیچے لایا جا رہا ہے. اچھا مسلمانوں قرآن پڑھو, آ کے قرآن پڑھو, قرآن میں کیا لکھا ہے. قرآن میں جب آ کے پڑھو گے تو جناب عیسیٰ کی ولادت پڑھو, سورہ مریم کی ابتدائی آیات, کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر ہے اس کے اندر. بھائی کس انداز میں ولادت کا ذکر ہے کہ جب جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت آنے لگا تو جناب مریم کو حکم ہوا پروردگار کی طرف سے کہ جاؤ فلاں مقام پہ فلاں کمرے میں چلے جاؤ. آپ گئیں, 2 سے 3 دن کا وقت گزرا, ولادت ہوئی, اس کے بعد جناب عیسیٰ کو لے کے باہر نکلی. جناب عیسیٰ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال ہے. جناب مریم کی گود میں ہے نا عیسیٰ, کتنی عمر ہے ان کی؟ 1 یا 2 دن, 6 مہینے عمر ہے, میٹرک کر کے آ رہے ہیں, ماسٹرز کر لیا انہوں نے, کیا ہے کتنی عمر ہے ان کی؟ 1 یا 2 دن. دیکھے ہوں گے نا اپنے گھر میں 1 یا 2 دن کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے. گود میں لے کے جناب مریم باہر نکلی. حضرت عیسیٰ کی عمر 40 سال نہیں ہے, 40 سال ان کی عمر نہیں ہے. باہر نکلتی ہیں, لوگوں نے سوال کیا بھئی تمہارا باپ اتنا مقدس, تمہاری ماں اتنی نیک عورت, تم خود بھی, ہم تمہیں بھی بڑا نیک سمجھتے تھے, بچہ کہاں سے آیا؟ سوال کرنے والوں نے سوال کرنا تو ان کا جائز بنتا ہے نا, ویلڈ سوال ہے, یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو خدا نے کیا حکم دیا کہ مریم یہ بچہ خود جواب دے گا, بچہ خود جواب دے گا. بچہ عبادت کر کے نہیں آ رہا غار حرا سے, بچے کی عمر 40 سال نہیں ہے, بچے کی عمر 40 سال نہیں ہے, بچے کی عمر کتنی ہے؟ 1 یا 2 دن. کیا بچہ جواب دیتا ہے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, کہ میں خدا کا بندہ بھی ہوں, مجھے کتاب بھی عطا ہوئی ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے. بھائی یہ آیت آ گئی. یہ 1 دن کے بچے کو نبی بھی بنا دیا, کتاب بھی عطا ہو گئی, لیکن مسلمانوں نے اپنے نبی کا کیا حال کیا کہ 40 سال کی عمر میں اس کو اپنی نبوت کا علم نہیں ہے. جو نبیوں کا سردار ہے اس کی نبوت کی تصدیق کوئی عیسائی کرے, اس سے زیادہ رسول کی اور کوئی توہین تصور ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ کوئی تصور کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی آدمی بیٹھے کسی رسول کی کسی
نبی کی کسی امام کی اگر توہین کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں اور ہم چاہیں کہ ان کی توہین کی جائے تو اس سے زیادہ تصور نہیں کی جا سکتی کہ خدا کی طرف سے جو نبی آتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے نبی ہوتا ہے. اس کو نبی بننے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آئے اور لوگ اس کو چن کے بنائے نبی. جو نبیوں کا سردار ہے اس کا کیا حال کیا, جبکہ خداوند عالم کہہ رہا ہے انہی حسبنا کتاب اللہ کہنے والوں کے لیے کہ جاؤ قرآن پڑھو کہ نبی کب سے نبی ہوتا ہے. نبی بننے کے لیے کسی وقت درکار کی ضرورت نہیں ہوتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب جناب عیسیٰ نے جو کہا کہ انی عبداللہ, انی عبداللہ, عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا بندہ. یہاں پہ آنے والے تمام انحرافات کو جناب عیسیٰ نے وہیں روک دیا تاکہ قیامت تک کے لیے لوگ یہ سنتے رہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں, دماغ ادھر ادھر مت جائے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بندگی کا اعلان کر دیا. جب ہم تشہد پڑھتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, عبدہ و رسولہ. پہلے عبودیت کی گواہی دیتے ہیں, بعد رسالت کی گواہی دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, پہلے کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر, تمہارا دماغ ادھر ادھر نہ جائے کہیں اور, پہلے یہ اللہ کے بندے ہیں اور بعد نبی ہیں. اور یہی چیز جناب عیسیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کا بندہ ہوں, مجھے کتاب عطا ہوئی ہے, اب مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے. یہ جناب عیسیٰ کا فرمان. اب یہ تمام چیزیں رکھ کر آپ دیکھیں کہ جو میں کل سے مسلسل لگا ہوا ہوں کہ عصمت کا جو منصب ہے وہ ان انبیاء کے لیے اور ائمہ کے لیے قرار دیا ہے. تو پروردگار نے کس لیے قرار دیا ہے؟ تاکہ ان سے ہم بے دھڑک ہو کے جتنی بھی چیزیں ہمیں ملیں ہم اس کو قبول کر لیں. جب خداوند عالم نبی کا تعارف کروا رہا ہے اور نبی کی خصوصیات بیان کر رہا ہے تو وہاں پہ خصوصیات کس انداز سے بیان کر رہا ہے؟ خصوصیات اس انداز سے بیان کر رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بھائی ایک خصوصیت کیا ہے کہ اے نبی ہم نے تمہیں نہیں بھیجا ماں سوا اس کے کہ تم عالمین کے لیے رحمت بنا کے تمہیں بھیجا ہے. عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. عالمین کیا ہے؟ عالمین کی اگر حدود اربع یا معنی کوئی تفسیر بیان کی جائے تو عالمین کہاں پر فٹ ہوتا ہے؟ آپ کے ملک میں فٹ ہوتا ہے, خلیج فارس میں فٹ ہوتا ہے, آپ کی دنیا میں فٹ ہوتا ہے. عالمین کی تعریف کیا ہے؟ عالمین کی تعریف کیا ہے ہمارے پاس؟ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ عالمین میں شامل ہوتی ہیں؟ نہ کوئی مفتی, نہ مفسر, نہ مجتہد آج تک عالمین کی تعریف بیان نہیں کر سکا ہے. اس کے حدود اربع کوئی بیان نہیں کر سکا. سب تکے مار رہے ہوتے ہیں, عالمین میں یہ بھی ہے, عالمین میں وہ بھی ہے. لیکن میں اگر پوچھا جائے کہ عالمین میں کیا کیا شامل ہے تو ہم کہیں گے غیر خدا سب کچھ شامل ہے. کہ عالمین میں غیر خدا سب کچھ شامل ہے. بھائی کیسے غیر خدا سب کچھ شامل ہے؟ اس لیے کہ جب پروردگار عالم اسی قرآن میں اپنا تعارف کروا رہا ہے تو کیسے کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. حمد اس خدا کی جو کہ عالمین کا رب ہے. اب ہمیں عالمین کا معنی تو سمجھ میں نہیں آیا, لیکن یہ سمجھ میں آ گیا کہ جہاں جہاں خدا کی ربوبیت ہے وہاں وہاں محمد کی رحمت ہے. اب یہ نبی کا پروردگار عالم جو تعارف کروا رہا ہے کہ دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. خدا رسول کی ذات جو ہے تمہاری یہ نمونہ عمل ہے. لقد کان فی رسول اللہ, تاکید کے ساتھ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ رسول جو ہیں وہ اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے. اچھا, رسول کو اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا گیا ہے. لیکن دوسری طرف سے کیا ہے کہ لوگ جب پڑھتے ہیں ابسا و تولا, کہتے ہیں کہ ایک اندھا آیا نابینا کود کے باہر آ رہا تھا رسول کی محفل میں, تو رسول نے استغفر اللہ الیاذ باللہ منہ بنایا اس کو دیکھ کر. ایک غریب نابینا کو دیکھ کے پیغمبر نے, کہنے والے کیا کہتے ہیں
منہ بنایا. آیا یہ اس لقد کان فی رسول اللہ اسوہ حسنہ سے یہ آیت ٹکراتی نہیں ہے؟ اگر یہی کام اس محفل میں ہم میں سے کوئی کرے کہ اگر کوئی آدمی اگر بظاہر ہمیں غریب نظر آئے, اس کو دیکھ کے کوئی منہ بنائے, تو منہ بنانے والے کے بارے میں آپ کا امیج کیسا ہوگا؟ کہے گا کتنے چھوٹی سوچ کا آدمی ہے یہ. کہیں گے نہیں کہیں گے آپ؟ جو کسی اسٹیٹس کی بنیاد پر کسی کی عزت کرے, کسی مال دنیا کی بنیاد پر یا اس کی فزیکلی حالت کی بنیاد پر کسی کی عزت کرے یا اس کی ذلت کرے, کسی کا ہاتھ نہیں ہے, کسی کا پاؤں نہیں ہے, کسی کے کوئی اور اگر فزیکلی مسئلہ ہے, اس کی بنیاد پر اگر کسی کو انسلٹ کیا جائے, انسلٹ کرنے والے کا امیج آپ کے ذہن میں کیا ہوگا بتائیے؟ آپ کہیں گے کتنا عجیب بے رحم آدمی ہے. کہیں گے نہیں کہیں گے؟ کتنی چھوٹی سوچ کا آدمی ہے, کیسی اس کی سوچ ہے کہ ان لوگوں کو دیکھ کے بارے یا ان لوگوں کے لیے ایسے سوچ رہا ہے یا ایسے اس نے منہ بنایا ہے, ایسا کیا ہے. آپ کی ایک عام آدمی کے لیے یہ چیز تصور کرنا مشکل ہے, کہیں جا کے جو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے, دنیا کے لیے اسوہ نمونہ عمل بنا کے بھیجے گئے, آپ نے یہ آیت اٹھا کے ان کو لگا دی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کچھ لوگوں کو بچانا ہے جنہوں نے منہ بنایا تھا. اپنے چاہنے والوں کو بچانے کے لیے آپ نے ان کو بچا کے یہ آیت کس پہ لگا دی؟ اس سے زیادہ رسول کی توہین اور کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ رسول کی توہین کیا ہوگی؟ جبکہ خداوند عالم رسول کے فرمان کے بارے میں جب بیان کرتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ لا ینطق عن الہویٰ. اطاعت کی بات ہو رہی ہے نا. میں نے ابھی پڑھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, کہ اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اور اطاعت کرو اولی الامر کی. جب یہاں پہ اطاعت کا حکم آ رہا ہے, میں نے جیسے ابھی عرض کیا تھا کہ اس میں کوئی کنڈیشن, کوئی شرط و قید نہیں ہے. کیوں شرط و قید نہیں ہے؟ کیونکہ دوسری جگہ پروردگار عالم تاکید فرما رہا ہے کہ رسول لا ینطق عن الہویٰ, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. ان ہوا وحی یوحیٰ, جو کچھ کہتے ہیں وہ ہماری طرف سے وحی ہوتا ہے. اب اگر کسی مرحلے پر وہ اپنے نواسوں کو پیار کرتے ہوئے نظر آ جائیں تو سمجھ لو کہ وحی خدا ہے. کسی دروازے پہ سلام کرتے ہوئے نظر آ جائیں السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ, تو سمجھ لو یہ وحی خدا ہے. اب رسول کا جو بھی عمل تمہیں نظر آئے گا, جو بھی عمل تمہیں نظر آئے گا, یہ سمجھ لو کہ رسول نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا ہے. رسول کا ہر نطق, ہر کلام خدا کی طرف سے صادر ہوا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب اکثر دوستوں یاروں میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, اسکولوں میں اگر گفتگو ہوتی ہے, فرض کریں کہ کسی نے کہا جی آپ کے امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا, یہ تو ایسے, یہ تو ایسے, آپ چھوڑ دیں اس بات کو. اگر آپ کو امام صادق علیہ السلام کی سچائی کو, ان کی حقانیت کو, ان کی امامت کو, ان کی عصمت کو ثابت کرنا ہے تو رسول سے شروع کریں, کیونکہ ابھی لوگوں کے ذہنوں میں رسول کی عصمت ثابت نہیں ہے. رسول کی جب تک عصمت ثابت نہیں ہوگی تو مولا علی کو کیسے مانیں گے؟ مولا علی کی عصمت ثابت نہیں ہوگی تو امام حسن مجتبیٰ کو کیسے مانیں گے؟ امام حسن ثابت نہیں ہوں گے, امام حسین پہ کیسے یقین کریں گے؟ امام حسین کو نہیں مانیں گے تو سید الساجدین کو کیسے مانیں گے؟ اس سلسلے کو اوپر سے پکڑ کے لے کے آؤ نیچے تک. لیکن اگر غیر مسلموں میں بات کرو تو خدا سے شروع کرو, کیونکہ پہلے خدا ثابت کرو, خدا کی حقانیت, خدا کی واقعیت, خدا کی سچائی ثابت ہوگی, خدا کا وجود ثابت ہوگا, تو پھر اس کے ذریعے رسول بھی ثابت ہو جائیں گے. تو نیچے سے آپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں پھنس جاتے ہیں بھائی, کیونکہ پورا سلسلہ اوپر سے جس رسول کا آپ جانشین ان کو بنا کے پیش کر رہے ہو, اس رسول پر ابھی ایمان نہیں ہے ان کا. پہلے تو رسول پہ ایمان کو محکم کیا جائے, کیونکہ رسول آج تک مسلمانوں کے درمیان متفقن علیہ نہیں ہو سکا ہے. آج تک کیا کر رہے ہیں لوگ رسول کے لیے؟ میں آپ کو اور چیز بتاؤں, آج تک لوگ اس بات کا فیصلہ نہیں کر پائے کہ رسول کے والدین مسلمان تھے یا مسلمان نہیں تھے.
یہ فیصلہ نہیں کر پائے. اب اسی پہ میں بحث نہیں کروں گا, فقط ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تمام مسلمان اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ جو عمل بھی رسول نے کیا وہ سنت ہے. جو عمل بھی رسول سے ثابت ہو جائے وہ سنت ہے. سنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو بھی رسول کی کیے ہوئے عمل کو انجام دے گا تو اس کو ثواب ملے گا. تمام مسلمان اس میں متفق ہیں کہ رسول کے انجام دیے ہوئے عمل کو سنت سمجھتے ہیں. اس میں کسی مکتب میں آپس میں اختلاف نہیں ہے. اگر کوئی عمل ثابت ہو جائے, کوئی عمل اگر ثابت ہو جائے کہ یہ رسول نے انجام دیا ہے, میں آہستہ آہستہ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے, کہ کوئی عمل اگر ثابت ہو جائے کہ یہ پیغمبر سے صادر ہوا ہے, پیغمبر نے اس عمل کو انجام دیا ہے, تو ہر مسلمان بغیر کسی اختلاف کے اس عمل کو انجام دیتا ہے سنت سمجھ کے, تاکہ اس کو ثواب ملے. ٹھیک ہے یہ بات؟ اب بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں کسی بچے کا نکاح کرنے جائیں, بچی کا نکاح کرنے جائیں, تو ہم کیا جاتے ہیں کسی مولوی صاحب کے پاس, مولانا کے پاس. ٹھیک ہے, مولوی عبدالودود کو پکڑ کے لے آتے ہیں, کسی اور کو پکڑ کے لے آتے ہیں, آ جاؤ بھائی نکاح پڑھا دو. جبکہ سنت رسول تو کچھ اور ہے. سنت رسول ان کے بقول, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے بچوں. جاگتے ہوئے سننا, کہ یہ نہ کہنا مولانا نے کیا کہہ دیا. بچوں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, میں نقل کر رہا ہوں. لوگوں نے کیا کہا کہ جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے پیغمبر کی شادی ہونے لگی تو نکاح خوان کے طور پہ کس کو لایا گیا؟ جناب ابو طالب کو. لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی البتہ یہاں تک تو ہمارا بھی اتفاق ہے کہ نکاح کس نے پڑھا ہے رسول کا؟ جناب ابو طالب. جناب ابو طالب کو آج لوگ مسلمان ماننے کو آج تک تیار نہیں ہیں. تو سنت رسول کیا ہوئی کہ اپنا نکاح غیر مسلموں سے پڑھاؤ, بجائے مولوی عبدالودود کے جانے کے کسی کرشن لال, موتی لال کو پکڑ کے لاؤ. بھائی بات تو یہی ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھے. بھائی کوئی مشکل بات تو نہیں کر رہا میں, کوئی بہت سادی بات کر رہا ہوں نا. آپ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آپ ان کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہیں. کہتے ہیں وہ تو اسلام ہی نہیں لائے, انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. فخر عالم ابو طالب ہے پدر حیدر کا, فخر عالم ابو طالب پدر حیدر کا ہے, فخر عالم ابو طالب پدر حیدر کا ہے. کچھ لوگوں کے تو باپوں کی پہچان نہیں ہے, کچھ لوگوں کے تو باپوں کی پہچان نہیں ہے. اے محمد کے نگہباں رسالت کے امین, تو جو کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان نہیں. حیدری محمد والے محمد, صلی علی محمد والے محمد. اب دیکھیں مسلمان کس جگہ پہنچ چکا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ رسول کا نکاح بھی غیر مسلم نے پڑھایا. اپنے نکاح کے لیے مولوی عبدالودود کو ڈھونڈو, تو کل سے موتی لال کو لے کر آؤ نکاح کے لیے. ہندوستان میں تو ملنا آسان ہے, ہمارے یہاں ذرا مشکل, پاکستان میں مشکل ہو جائے گا. تو یہ ہمارے مسلمانوں کی عقل کا حال ہے, یہ ہمارے سوچوں کی عقل کا حال کہ ہم نے اپنے رسول کو کس جگہ پہنچا دیا, کس جگہ کس مقام پہ ہم نے اپنے رسول کو لے کے چلے گئے کہ نہ 40 سال کی عمر میں اس کو اپنی نبوت کا نہیں پتہ, اس کو تمام چیزوں کا نہیں پتہ. پوچھو بھائی اگر رسول جاتے تھے غار میں تو کیا کرنے جاتے تھے؟ کہ عبادت کرنے جاتے تھے. تو کیا رسول نے کبھی کلمہ پڑھا؟ اگر انہیں سے پلٹ کے پوچھ لیا جائے کہ کلمہ پڑھنا ہے شرط, تو رسول نے کب کلمہ پڑھا بتاؤ ذرا, کوئی جواب ہے؟ رسول عبادت بھی کرنے جاتے تھے. یہ تو وہی والی بات ہو گئی جو میں نے کہیں لطیفہ سنایا تھا آپ کو شاید,
کہ کوئی مولوی صاحب تھے اور وہ معراج کا قصہ بیان کر رہے تھے. ہمارے یہاں اس طرح کے قصے بیان نہیں ہوتے ہیں. انہوں نے معراج کا قصہ بیان کیا کہ جناب رسول گئے اور معراج پہ پہنچے آسمان پر, تو ایک مقام آیا کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا بھائی اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے, آپ خود جائیے. یہ بھی ہمارا قصہ نہیں ہے بھائی. بہرحال رسول جو لوگ بیان کرنے والے ہیں کہ رسول چل پڑے. یہ جو واقعات کی مماثلت میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ رسول کا ہم نے حال کیا کیا ہے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو رسول کا حال کیا ہے, جو توہین کی ہے, اس سے زیادہ تصور نہیں ہو سکتی رسول کی توہین. جناب رسول چل پڑے, دیکھا تو ایک گھر بنا ہوا ہے, کہا کہ خدا اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے بھائی, تب ساری باتیں اب آپ ذہن میں لے کر آئیں. رسول نے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی کون؟ کہا تیرا حبیب آیا ہوں. کہا رک جا, ابھی میں عبادت کر رہا ہوں. کون عبادت کر رہا ہے؟ استغفر اللہ. خیر جب عبادت سے فارغ ہوئے, دروازہ کھلا, پیغمبر کو بٹھایا. ہاں بھائی حبیب بتاؤ, اتنی دور سے آئے ہو, کیا کھاؤ گے؟ اب مولوی صاحب کو کھیر پسند تھی, تو کہا اے اللہ میرے لیے کھیر بنا تاکہ کل محلے سے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے اس سے زیادہ میں گفتگو کر نہیں سکتا, اصل میں جتنی میں نے کر دی بہت ہے. تو رسول کا ہم نے حال کیا بنایا ہوا ہے, جبکہ پروردگار عالم جو سنت بیان کر رہا ہے, جو صفت بیان کر رہا ہے مومنین کی. میں اپنے موضوع کی طرف آؤں. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. جس رسول پر ایمان رکھنے کا کہا گیا ہے وہ یہ رسول نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہے. رسول ان تمام چیزوں سے اوپر ہے. رسول ان تمام چیزوں سے اوپر ہے. رسول کو اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا گیا ہے. رسول کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. رسول کے کلام کو وحی قرار دیا گیا ہے. اور ہم مسلمان 1400 سال بعد بھی رسول کا, اور ان تمام واقعات کو ہم رسول کے فضائل میں بیان کرتے ہیں. تو اس سے زیادہ رسول کی اور کیا توہین ہوگی. تو قرآن پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ بھئی تم لوگ کہتے ہو حسبنا کتاب اللہ, تمہارے لیے کتاب ہی کافی ہے. کم از کم کتاب کی شروع کی آیت ہی پڑھ لیتے ہیں. کم از کم کتاب, اگر تم احادیث کو نہیں مانتے, سیرت کو نہیں مانتے, ائمہ کو نہیں مانتے, کم از کم قرآن ہی کو پڑھ لیا ہوتا تو کچھ نہ کچھ رسول تمہیں بھی سمجھ میں آ گئے ہوتے. کچھ نہ کچھ رسول سمجھ میں آ گئے ہوتے. یہ رسول کی توہین نہ کرتے جو ہم نے اپنی حدیثوں میں کی ہے, جو ہم نے اپنی روایتوں میں کی ہے. بے تحاشا ایسے واقعات ہیں جو اس ممبر سے بیان نہیں ہو سکتے. کئی دن گزر جائیں گے جو رسول کے بارے میں کہتے ہیں یہ لوگ. یعنی مسلمانوں کی کتابوں میں عجیب غریب باتیں پیغمبر کے بارے میں نقل ہوئی ہیں. تو کہیں پہ اگر گفتگو ہو, کہیں پہ بات ہو, تو پہلے رسول کی سچائی کو, ان کی نبوت کو, ان کی عصمت کو, ان کے مقام عصمت کو ثابت کرو. اگر رسول کا منصب عصمت ثابت ہو گیا, باقی چیزیں خود بخود صحیح ہو جائیں گی, کیونکہ عصمت کا تصور نہیں ہے وہاں پر. جب تک مسلمانوں میں عصمت کا تصور نہیں پایا جائے گا, رسول نہیں بن سکیں گے. رسول نہیں بن سکیں گے, کیونکہ ان کے ہر عمل میں شک کیا جائے گا کہ یہ آیتیں آئی تھی, یہ نازل نہیں ہوئیں, یہ آیتیں آئی تھی, یہ حذف ہو گئیں, یہ تعویل ہو گئیں, یہ اس کو حذف کر دیا گیا, اس کو ختم کر دیا گیا, اس کا اضافہ کر دیا گیا. آج تک علوم قرآن میں ہم قرآن کی آیات کے بارے میں بعض جگہوں پر بحث کر رہے ہیں, جبکہ مسلمانوں نے خدا کا شکر ہے کہ کم از کم ایک مرحلے پر اتفاق کر لیا کہ یہ قرآن بغیر تحریف کے ہے. یہ بھی بڑی مہربانی ہے, ورنہ آج قرآن کے بارے میں ہم آپس میں ایک دوسرے کے الجھے ہوئے ہوتے, گتم گتا ہوتے کہ قرآن کس کا صحیح ہے. کم از کم ایک چیز ایسی آ گئی ہے کہ جس پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اب میں آؤں گا حضرت عیسیٰ کی اسی آیت کی طرف. ہمارا جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں کہ رسول پر وحی نازل ہوئی 40 سال کے بعد, اعلان بعثت کے بعد سے وحی نازل ہوئی. اور یہ جو موجودہ قرآن ہمارے سامنے ہیں, جو موجودہ قرآن جو ہمارے گھروں میں ہے, دکانوں میں ہے, مساجد میں ہے, تمام مسلمان اس کو پڑھتے ہیں, یہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. یہ قرآن
23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اس کو 23 سال لگے ہیں، وقتاً فوقتاً قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں، پیغمبر نے اس کو کمپائل کیا اور دے کے چلے گئے۔ جناب عیسیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انی عبداللہ، میں خدا کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب۔ جناب عیسیٰ کو ماں کی گود میں کتاب بھی مل گئی۔ بھائی کہہ رہے ہیں نا آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا ہوئی ہے، وہ جعلنی نبیہ، نہ فقط نبوت ملی ہے کتاب بھی ملی ہے، فقط کتاب نہیں ملی نبوت بھی ملی ہے۔ تو کتاب لینے کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے، 23 سال کا عرصہ گزارنے کی قید نہیں ہے۔ یہ جو قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے، بھائی میں کہیں کسی لو کی طرف آپ کا دماغ لے کے جا رہا ہوں اور باتیں نہیں کر رہا، یہ جو کتاب، یہ جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، یہ تو شرائط اور حساب کتاب کے حوالے سے مختلف واقعات پیش آتے رہے، مختلف آیتیں واقعات کے حساب سے، شرائط کے حساب سے نازل ہوتی رہیں، آج قرآن کی صورت میں موجود ہیں۔ لیکن جب پروردگار عالم سورہ انا انزلنا میں کہہ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر ایک رات کا ذکر ہے، 23 سالوں کا ذکر نہیں ہے۔ جب قرآن کے نازل ہونے کی بات کر رہا ہے پروردگار، تو کیا کر رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ بھئی آیت تو غلط نہیں پڑھ رہا میں، آیت صحیح پڑھ رہا ہوں میں، یہ قرآن کی آیت ہے نا، کہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے بھائی؟ 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 20 گھنٹے، کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے لیلۃ القدر؟ سال کی تو نہیں ہوتی، 23 سال کی بھی نہیں ہوتی۔ جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ یہ قرآن جو موجودہ قرآن ہے وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ ہاں صحیح ہے کہ یہ موجودہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، لیکن وہ ذکر کی، اس کتاب کی جو کہ نبیوں پہ نازل ہوتے ہیں، اس میں کسی وقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ جب نبی دنیا میں آتا ہے تو اس کتاب کو لے کر آتا ہے، جب نبی اس دنیا میں آتا ہے تو اس کتاب کو لے کر آتا ہے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ نے کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، مجھے ماں کی گود میں ابھی میں ایک دن کا بچہ ہوں، لیکن مجھے نبوت بھی ملی ہے، کتاب بھی ملی ہے۔ تو اس کتاب کو، اس ذکر کو، اس علم کو، کہ آج تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر امی تھے، امی نہیں تھے، پیغمبر نے پڑھا، پیغمبر نے نہیں پڑھا، پیغمبر نے کس مکتب سے علم حاصل کیا، کس حوزے سے حاصل کیا، کس مدرسے میں گئے، یہ بحث کہاں رہ جاتی ہے پھر؟ لیکن آج تک ہم کیا بحث کرتے ہیں کہ پیغمبر نے پڑھا یا نہیں پڑھا، پیغمبر نے علم حاصل کیا یا علم حاصل نہیں کیا۔ جناب عیسیٰ کہیں سے ڈگریاں لے کر آ رہے تھے؟ بھائی سوال ہے نا میرا، وہ تو ادعا کر رہے ہیں کہ مجھے کتاب ملی ہے، ابھی اسکول میں داخلہ ہوا نہیں کتاب لے کر آ گئے۔ بھائی جناب عیسیٰ علیہ السلام کسی استاد کے پاس نہیں گئے، کتاب لے کر آ گئے، اسکول میں داخلہ نہیں لیا، کتاب لے کر آ گئے۔ جب پڑھنا ہی نہیں آتا تو کتاب کیسے پڑھیں گے؟ بھائی اگر نبیوں کو اگر ہم اپنی دماغ سے سوچیں تو یہی ہوگا ہمارا حال خراب، جو ہم نے اپنے نبی کا حال کیا ہے۔ تو نبی کے لیے بحث کرنا کہ وہ امی ہیں، کتاب آئی ہے، کتاب نہیں آئی ہے، علم آیا ہے، علم آیا نہیں آیا ہے، نبی کو کسی چیز کے بارے میں پتہ ہے، کسی چیز کے بارے میں نہیں پتہ ہے، یہ میں اور آپ اپنی جمع تفریق کر رہے ہیں، یہ میں اور آپ اپنے حسابات لگا رہے ہیں۔ ان انبیاء کا، ان ائمہ کا کام ان چیزوں سے نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ علم کی جو ہے وہ 3 مراحل ہو سکتے ہیں، 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک علم خدا ہے، ایک علم انبیاء ہے، اور ایک علم جو ہمارے پاس علم ہوتا ہے۔ علم خدا کیا ہے؟ کیونکہ خدا خالق ہے تمام کائنات کا، خدا کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہے یا نہ جاننا چاہے وہ جانتا ہے، کیونکہ خالق ہے۔ خدا کو سوچنے کی ضرورت نہیں کہ اس چیز کے اندر کیا ہے، اس چیز کے اندر کیا نہیں ہے۔ لیکن علم انبیاء، علم ائمہ کیا ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے ان کو۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں پتہ چل جاتا ہے۔ ہمارا علم کیا ہے کہ ہم اگر جاننا چاہیں بھی تو ہمارے جاننے سے فرق نہیں پڑتا جب تک اس چیز کو ایکسپلور نہ کریں، جب تک تجربہ نہ کریں،
جب تک سوال نہ کریں. ہمارا علم بغیر سوال کے، بغیر ایکسپلور کیے، بغیر پوچھے، بغیر چیک کیے، بغیر تجربہ کرے ہمیں علم حاصل نہیں ہوتا ہے. اگر ہم علم حاصل کرنا چاہیں، سڑک پہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں، یا تو کوئی جائے گا ہمیں دیکھ کر آئے گا، بتائے گا ہاں بھائی 2 آدمی میں جھگڑا ہو رہا ہے، وہ ہمیں آ کے بتائے گا کہ یہ آواز ہے اس چیز کی ہے، تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. یا ہمیں علم آئے گا کہ ہاں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. جب تک کہ ہم خود تجربہ نہ کریں، خود اٹھ کے نہ جائیں، خود جا کے نہ دیکھ کر آئیں، ہمیں علم حاصل نہیں ہوگا. لیکن ائمہ کا علم کیا ہے کہ جب بھی جاننا چاہتے ہیں انہیں علم حاصل ہو جاتا ہے. ائمہ کا علم کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. لیکن پروردگار عالم چاہے جاننا چاہے یا نہ جاننا چاہے، یہ ساری مثالیں میں اپنے الفاظ میں دے رہا ہوں کہ پروردگار کے علم کا اس کو ہم قید نہیں کر سکتے ہیں. پروردگار تو خود عالم مطلق ہے، قادر مطلق ہے، تمام چیزوں کو جانتا ہے. لیکن میں فقط سمجھانے کے لیے کہ 3 مرحلے ہیں کہ جاننا چاہے نہ چاہے وہ جانتا ہے. ائمہ جب کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کو علم ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے کسی رکاوٹ، کسی دستگاہ کی، کسی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، کیونکہ ہمیں بغیر کسی بتائے کہ علم نہیں آتا، لہٰذا ہم اپنے ساتھ قیاس کرتے ہیں اس کو علم ائمہ کو، اپنے علم سے قیاس کرتے ہیں علم انبیاء کو. لہٰذا ہم جب نہیں اس مسئلے کو حل کر پاتے، ہم غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جو خداوند عالم، کیونکہ ابھی بھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں انشاءاللہ، جو تھوڑی بہت باتیں ہیں وہ میں کل اپنی آخری مجلس میں آپ کے خدمت میں عرض کروں گا، کہ جس نبی کا، جس انبیاء پر پروردگار کہہ رہے کہ ان پہ ایمان لے کر آؤ، ان انبیاء پہ لے کر آؤ جیسا کہ قرآن نے بتایا ہے. اپنے ذہن کے بنائے ہوئے نبی پر ایمان نہیں لاؤ، کیونکہ وہ تمہارے بنایا ہوا جو ذہن میں نبی ہے وہ نبی نہیں ہے. نبی وہ ہے جو کہ پروردگار نے خود اپنے قرآن میں، کتاب میں تعارف کروایا ہے. اس نبی کی اطاعت کرنی ہے، اس نبی پر ایمان لے کر آنا ہے. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کچھ آپ پر اور آپ سے پہلے جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس پر ایک مومن کو ایمان لے کر آنا ہے. اس کے بغیر کوئی مومن نہیں بن سکتا. اور یہی ہمارا آج تک شکوہ چلا آ رہا ہے کہ جو آل رسول کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی توجیہ نہیں کر رہے ہیں. لیکن اس کی حقیقت یہ ہے اور واقعیت یہ ہے کہ انہوں نے رسول کو نہیں پہچانا. اگر رسول کو پہچانا ہوتا تو جو کچھ آل رسول کے ساتھ ہوا ہے یقیناً یہ سلوک نہ ہوتا آل رسول کے ساتھ. اس رسول کے گھرانے میں کسی کو ذرہ برابر بھی کسی نے بخشا نہیں ہے. اس کربلا کی واقعے میں دنیا کی جو مثال بھی تصور کی جا سکے وہ موجود ہے. کوئی بھی جو دنیا میں کوئی الفت اور محبت کی مثال ہوگی وہ اس کربلا میں ہمیں اس کی مل جاتی ہے. اگر کسی کا چھوٹا کسی گھر میں بچہ ہے تو اس کی مثال کربلا میں ملتی ہے. کسی کا جوان بیٹا ہے تو اس کی مثال کربلا میں ملتی ہے. کسی کا جوان بھائی ہے تو اس کی مثال کربلا میں ملتی ہے. کسی بھتیجا ہے تو اس کی مثال کربلا میں ملتی ہے. کوئی یتیم بھتیجا ہے اس کی مثال کربلا میں ملتی ہے. اور اگر کوئی ایک ایسی بیٹی ہے کہ جس کو یہ دعا کر کے امام حسین نے مانگا تھا خدا سے کہ خدا وند عالم مجھے ایک ایسی بیٹی دے کہ جس کو نہ میرے بغیر سکون آئے اور نہ مجھے اس کے بغیر سکون آئے. اور جب کسی کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے جنازے کی رونق آ گئی. اس لیے جنازے کی رونق کہتے ہیں کہ جب یہ باپ مرے گا تو یہ بیٹی روئے گی اپنے باپ کے جنازے پر. باپ کے جنازے پہ رونے والی بیٹی کو کہا جاتا ہے کہ یہ باپ کے جنازے پہ رونے والی آ گئی. اور کہاں ایسی بیٹی جس کو مانگا ہی اسی کام کے لیے گیا تھا. ایک چھوٹی سی بیٹی ننھی سکینہ. سید ابو القاسم شام میں ایک مومن عالم دین، خواب میں ان کی 3 بچیاں ہیں.
ایک دن ایک بچی نے خواب میں دیکھا کہ جیسے زندان میں کوئی سید زادی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میری قبر آ کے بنا دو۔ صبح ہوتی ہے، بچی نے اپنے عالم دین اپنے والد کو یہ قصہ سنایا، عالم دین نے سن لیا۔ دوسری رات آئی، دوسری بچی نے یہ خواب دیکھا کہ کوئی چھوٹی سی بچی ہے، فریاد کر رہی ہے کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے۔ دوسری بچی نے بھی اپنے والد کو یہ قصہ سنایا۔ تیسرے دن سب سے چھوٹی بیٹی ان عالم دین کی یہ خواب دیکھتی ہے، اور جب تیسری صبح اپنے والد کو یہ خواب کو سنایا تو انہوں نے کہا اب چلتے ہیں سب کو لے کر۔ اب میں پورا قصہ تفصیل سے نہیں، آج بھی وہ بچیاں جو خواب دیکھنے والی ہیں ان میں سے آج بھی ایک بچی زندہ ہے۔ یہ 80 سال تقریباً پرانا واقعہ ہے، بہت پرانا واقعہ بھی نہیں ہے۔ قبر کو کھودا تو دیکھا ایک ننھی سی بچی دفن ہے، ایک ننھی سی بچی دفن ہے۔ اس بچی کے کانوں سے لگ رہا ہے جیسے خون جاری ہے۔ دیکھا تو اس بچی کا دامن بھی جلا ہوا ہے، دیکھا تو اس بچی کا دامن بھی جلا ہوا ہے۔ مجھے خولی کا وہ اعتراف یاد آ گیا جب مختار نے خولی کو پکڑ کے لائے اور خولی سے پوچھا، اے خولی بتا تو نے کربلا میں کیا کیا کیا؟ خولی نے اپنے تمام واقعات گناتے گناتے ایک واقعہ ایسا بھی سنایا کہ میں مال غنیمت کے لیے کربلا میں شام غریمہ میں ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے ایک ننھی سی بچی نظر آئی، ایک ننھی سی بچی نظر آئی جو یہ کہہ رہی تھی کہ میرے بابا میرے بابا میرے بابا کہاں ہیں؟ میں نے دیکھا کہ اس ننھی سی بچی کے کان میں کوئی گوشوارے ہیں، میں نے ہاتھ بڑھا کر اس گوشواروں کو لینا چاہا لیکن ننھی سی بچی نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور یہ کہنے لگی یہ گوشوارے نہیں دوں گی، یہ میرے بابا حسین کی نشانی ہے، یہ گوشوارے نہیں دوں گی۔ جب بچی نے دینے سے انکار کر دیا تو میں نے اسی طرح سے وہ گوشوارے چھینے کہ بچی کے کان زخمی ہو گئے اور وہ گوشوارے میرے ہاتھ میں آ گئے، یہ گوشوارے میرے ہاتھ میں آ گئے۔ جب میں اس بچی کے پیچھے دوڑ رہا تھا تب چلتے چلتے یہ بچی جب بھاگتے بھاگتے ایک جلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی، خیمے میں جب گئی بچی کے دامن میں آگ لگی تھی، بچی کے دامن میں آگ لگی تھی۔ ابو القاسم نے دیکھا، سید قاسم نے دیکھا کہ یہ بچی کا دامن آج بھی جلا ہوا ہے۔ آپ نے اس بچی کو گودی میں لیا، گودی میں لیے بیٹھے رہے اور مستقل گریہ کرتے رہے کہ اس بچی نے کیا اس عمر میں دیکھا۔ اور یہی بچی تھی کہ اسی شام غریبہ میں جب جناب زینب نے سارے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا، سارے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا، ایک دم پریشان ہو کے اٹھتی ہیں، اے ام کلثوم ایک بچی نظر نہیں آ رہی، میرے بھائی حسین کی مجھے بچی میری سکینہ نظر نہیں آ رہی، کہا تم ترائی کی طرف جاؤ میں مقتل کی طرف جاتی ہوں۔ جناب زینب نے مقتل کی طرف چلنا شروع کیا، آواز لگا رہی ہیں اے سکینہ کہاں ہو، اے سکینہ کہاں ہو؟ گودال سے قتلگاہ سے آواز آتی ہے بہن زینب آہستہ بولو ابھی سکینہ سوئی ہے۔ جناب زینب گودال میں آتی ہیں، دیکھا تو ننھی سکینہ ایک بے سر لاشے پر لیٹی سو رہی ہے۔ ننھی سکینہ کو اٹھا کے یہ پوچھا ہوگا اے سکینہ ذرا یہ تو بتا کسی جنازے کو پہچاننے کے لیے یا جسم پر کپڑے ہوتے ہیں یا جسم پر سر ہوتا ہے، تو نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ سکینہ کہیں گی کہ جب میں بابا بابا کہہ رہی تھی مجھے گودال سے آواز آئی اے یا بنیہ الیہ، اے میری بیٹی سکینہ میرے پاس آ جا۔ جناب سکینہ کو لیا اور اس جگہ آئی کہ جہاں سب کو جمع کیا ہوا تھا، وہیں پر کچھ دیر بعد کہتے ہیں کہ حور کی زوجہ کچھ پانی لے کر آئی۔ جب پانی کو سامنے رکھا جناب زینب کو، جناب امام سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں اس پانی کو پی لیں، اس پانی کو پیئے۔ زینب نے کہا میں پانی نہیں پیوں گی،
میرا عباس پیاسا مرا ہے، پانی نہیں پیوں گی، میرا بھیا حسین پیاسا گیا ہے، میں پانی نہیں پیوں گی۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ نے پانی پینا پڑے گا، آپ پانی پئیں۔ زینب نے انکار کیا، امام سجاد اصرار کر رہے ہیں، جناب زینب انکار کر رہی ہیں۔ جناب سید سجاد نے اعجاز امامت سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ جناب شہزادی زینب کیا دیکھتی ہیں کہ آسمان پر رسول خدا کھڑے ہیں، جناب سیدہ کھڑی ہیں، امیر المومنین کھڑے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہیں، اور ہر شخص ہاتھ میں پیالہ لیے کھڑا ہے۔ اے حسین تو نے اپنا کام کر لیا، یہ پانی پی لے۔ لیکن حسین پانی پینے سے انکار کر رہے ہیں جب تک میری بہن زینب پیاسی ہے، جب تک میری بہن زینب پانی نہ پیے گی میں پانی نہیں پیوں گا۔ جناب زینب نے وہ کوزہ لیا، آگے بڑھتی ہیں، ڈھونڈتی ہوئی پہنچی، سکینہ کو سوتے میں سے اٹھایا۔ اے سکینہ اٹھو، یہ پانی آ گیا۔ سکینہ نے یہ تو نہ پوچھا، صرف ایک سوال کیا، کیا میرا چچا عباس آ گیا؟ کہا چچا عباس تو نہیں آئے۔ سکینہ اٹھو، یہ پانی آ گیا۔ جناب سکینہ نے کوزے کو پکڑا اور پھر دوبارہ مقتل کی طرف چلنا شروع کیا۔ کہا سکینہ کہاں چلتی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے تو کہا تھا کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو پہلے پانی پلاتے ہیں۔ میرا بھائی علی اصغر، یہ میری پیاسی سکینہ، یہ میری پیاسی سکینہ اس زندان شام میں بھی آ گئی، اسی انداز سے آئی کہ اپنے بابا کو یاد کرتی ہے، اپنے بابا کو یاد کر کر کے روتی ہے۔ ایک رات جناب سکینہ سوئی ہوئی تھی کہ خواب میں دیکھا جیسے بابا حسین آئے ہیں اور کہتے ہیں سکینہ اٹھ جا، اے سکینہ میں تجھے لینے آیا ہوں۔ علامہ مجلسی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ جناب سکینہ نے بابا حسین کو دیکھا، سوتے سوتے اٹھ کے بیٹھ گئی اور گریہ کرنا شروع کیا، پھوپھی اماں میرے بابا مجھے لینے آ رہے ہیں، پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہیں، وہ مجھے لینے آئے ہیں۔ جب یہ زندان میں کہرام مچا، یزید کو خبر ہوئی، یزید نے کہا اچھا شہداء کے سروں کو لے کر چلے جاؤ۔ جب شہداء کے سروں کو لایا گیا، ہر بیوی نے اپنے جانے والے کے سر کو اٹھایا۔ جناب سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو دیکھا، ایک جملہ کہا میرے بابا جب آپ میرے ساتھ گئے تھے آپ کی داڑھی کا یہ رنگ نہ تھا، آپ کی داڑھی کو خون کا خضاب کس نے لگایا؟ سکینہ نے بابا کے سر کو اٹھایا، اپنی گودی میں رکھا اور گریہ کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ سکینہ کی آواز نہیں آتی۔ سید سجاد آگے بڑھے، امام کے سر کو سکینہ کی گودی میں سے اٹھایا، سکینہ کو دیکھ کے بولتے ہیں پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب بار الہ۔ ہماری اس خلیصی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار بحق محمد آل محمد جو لوگ پریشان حال ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ مقروض ان سب کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگار جو لوگ بے اولاد ہم سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد آل محمد جو لوگ بھی دنیا میں جس کونے میں بھی اس مجلس کو، اس ذکر کو، جس انداز میں بھی، جس طریقے سے بھی، جس حیثیت میں بھی اس ذکر کو زندہ کر رہے ہیں، پروردگار تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار بحق محمد آل محمد ان تمام لوگوں کی جان مال عزت آبرو کو اپنی حفظ امان میں رکھ۔ پروردگار بحق محمد آل محمد ہمارے اعمال سے ہمارے امام زمانہ کو راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار بحق محمد آل محمد ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار وہ افراد جو گزشتہ سال تک اس فرش ازا کی دنیا میں کہیں بھی زینت ہوا کرتے تھے آج اس دنیا سے جا چکے، پروردگار ان تمام لوگوں کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس و بالخصوص تمام مومنین و مومنات کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار اس دنیا میں ہمیں زیارت امام حسین نصیب فرما،
ہمیں آخرت شفاعت امام حسین نصیب فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار، ان کے آوان، ان کے غلاموں میں سے قرار دے۔ ایک مومنہ جو پاکستان میں علی نے ان کے لیے صحت یابی کی دعا ہے، ایک مومن جو کہ پریشان حال ہے انہوں نے دعا کی فرمائش کی ہے، ایک اور مومن جو کہ فرحان جو کہ انڈیا میں ICU میں ہے ان کے لیے دعائے صحت کی اپیل آئی ہے، اور جملہ مرحوم مولانا سید ہاشم رضا جعفری صاحب، مرحوم مولانا ابن حسن نجفی صاحب، مرحوم استاد صدیق جعفر، مرحومہ نورین زینب، مرحوم لال تراب شاہ، مرحوم عباس چچا، اور ایک سورہ فاتحہ اس کے ساتھ مرحومہ صادقہ بانو بنت مولا بخش، مرحومہ نور زہرا ابن محمد حسین نقوی، مرحوم محمد حسین ابن علی حسین نقوی، مرحوم علی حسین ابن غلام حسین نقوی، مرحوم زینب بی بی بنت اعظم میاں نقوی، مرحوم آئمہ بی بی بنت اعظم میاں نقوی، اور تمام مرحومین اور مومنات کے لیے جملہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حسین